السلام علیکم ناظرین، اب دیکھیں پروگرام تلاش ود سہیل بھٹی۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وارننگ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بالآخر انٹرا پارٹی الیکشن آج منعقد ہو گئے، لیکن انتہائی تھوڑے سے وقت کے اندر اس کے نتائج بھی سامنے آ گئے۔ صرف آدھے گھنٹے کے بعد یہ خبریں ٹی وی اسکرین کی زینت بن گئیں کہ بیرسٹر گوہر علی خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین منتخب ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب خان سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروونشل پارٹی کے عہدے صدور تھے ان کا انتخاب بھی کر لیا گیا۔ اس انتخاب کے بعد پھر ڈیٹ کے سربراہ نے بھی اس الیکشن کو بہت سے اس الیکشن پر سوالات اٹھاتے ہوئے اسے متنازع قرار دے دیا، اور دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی بہت سخت رد عمل آیا اور اس پورے پروسیس کو متنازع قرار دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ اکبر اس بابر نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ پارٹی کے بانی رہنما ہیں اور انہیں اس کے اندر کنٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ متنازع الیکشن ہے اور اس کے خلاف وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کریں گے۔ اس کے ساتھ مریم نواز نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے انتخاب کو سلیکشن قرار دے دیا، جبکہ مریم اورنگزیب کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ پی ٹی آئی میں ایک بار پھر سلیکشن کا عمل صرف 15 منٹ میں مکمل ہو گیا۔ تو جانیں گے کہ کیا واقعی یہ سلیکشن ہوئی ہے یا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آبزرویشن تھی اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی نے اس مرتبہ شفاف انداز میں اس الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنایا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کے اوپر رد عمل دیا، جس میں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک پی پی کے جالے کو چیئرمین پارٹی منتخب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین ہم بات کریں گے کہ ڈیجیٹل اکانومی سے پاکستان کی معیشت میں کس حد تک بہتری آ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کاروباری بھی کس حد تک حکومت سہولیات فراہم کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ملک بھر میں سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ کسٹم کلیکٹریٹ اسلام آباد نے اب تک سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کس حد تک کارروائیاں کی ہیں اور کتنے اربوں روپے مالیت کا یہ سامان اور مختلف اشیاء پکڑی جا چکی ہیں۔ تو ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سردار سلیم حیدر صاحب، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر ہمایوں محمد بھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ کار اسداللہ خان صاحب۔ تو ڈاکٹر محمد صاحب، میں آپ سے جان لوں گا، سب کی نظریں اس الیکشن پر جمی ہوئی تھیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک واضح ڈائریکشن بھی آ چکی تھی کہ شفاف انداز میں الیکشن کا انعقاد کیا جائے۔ 15 سے 20 منٹ بعد اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب منتخب ہو گئے پارٹی چیئرمین، اور باقی پارٹی لیڈرشپ کا بھی اناؤنسمنٹ کر دی گئی۔ اب سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ متنازع الیکشن ہے، جو اس کا آبجیکٹو تھا، اور باقی جماعتوں کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ سب سیاسی جماعتیں شفاف الیکشن کی بات کرتی ہیں، لیکن ود ان پارٹی اس طریقے سے شفاف انداز میں الیکشن نہیں کیے جاتے۔ اور رہی صحیح کثر تو احمد بلال صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں کر دی ڈیٹ کے سربراہ نے کہ یہ متنازع الیکشن ہوئے ہیں۔ تو کیا ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کے اوپر کوئی فیصلہ دینا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جو پاکستان تحریک انصاف کا جو نارمل روٹین تھا نا، یہ یاد رکھیں آج کل ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہے، لوگ ادھر ادھر ہیں، جو بھی ہیں، کوئی ہے نہیں، کوئی غائب ہے، کوئی جیل میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ سو پاکستان کی جو فرسٹ ہینڈ قیادت ہے وہ اس لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کا پروسیس یہ ہوتا ہے، جب الیکشن ہوتا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک نارمل روٹین ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ 2 پینل بنتے ہیں، ہمارے ایک ووٹر لسٹ بنتی ہے، اس ووٹر لسٹ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، اس کے بعد جو پینلسٹ ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنا وہ دیتا ہوتا ہے، ان کو دیکھتے ہیں، مطلب جو ان کے پروفائل ہے وہ دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس میں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہو نہ ہو۔ 2013 کے ہمارے الیکشن میں فوزیہ قصوری کے ڈوئل سٹیزن شپ تھی، جس کی بیسس پہ وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوئی تھی۔ تو ہمارا یہ نارمل پروسیجر ہوتا ہے، اور یہی چیز ہمارا 2022 میں جو فیبری مارچ میں جو الیکشن ہوا تھا، اس میں بھی اسی طرح 2 پینل بنے تھے، باقاعدہ ووٹر وہ تھے، باقاعدہ سارے آئے تھے، اور ووٹ پراپر طریقے سے سارا ہوا تھا۔ اس میں ان لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ بھائی یہ نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ اب ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے نامینیشنز ڈالی ہیں۔ جب لوگوں نے نامینیشنز نہیں ڈالی، میں نے اپنا نامینیشن ڈال دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے آگے کوئی آدمی آیا نہیں ہے، تو میں کیا ہوں گا؟ ان اپوزڈ ہو جاؤں گا، الیکٹ ہو جاؤں گا۔ اس میں کیا وہ ہے؟ یہ تو ووٹر لسٹ ہی فراہم نہیں کی گئی۔ یہ احمد بلال صاحب نے بھی اس پوائنٹ کو ٹیک اپ کیا، اکبر اس بابر نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، وہ کہتے ہیں ووٹر لسٹ مجھے نہیں دی گئی۔ ووٹر لسٹ ہمارا پورے پی ٹی آئی کا جو سارے وہی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا یہ جو تقریباً میرے خیال میں 17 فروری ہے یا 17 مارچ ہے، سم تھنگ لائک دیٹ، اس میں یہ سردار محمد یوسف صاحب ہیں جو چیئرمین الیکشن کمیشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کہا ہے کہ میاں شہباز شریف، مریم نواز، احسن اقبال،
عطا اللہ تارڑ، اسحاق ڈار اور مریم اورنگزیب، یہ سب لوگ بلا مقابلہ الیکٹ ہو گئے تھے. اسی طریقے سے 5 منٹ میں ان کا رزلٹ آ گیا تھا. ان لوگوں نے کوئی دیا تھا؟ ان لوگوں نے ان کی ساری چیزیں بتائی تھی کہ کیا کیا چیزیں اس لحاظ سے. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے، یہ الیکشن 20 دن میں جب آپ الیکشن کرتے ہیں، ہمارا تو ووٹر لسٹ آلریڈی ہے، ہمارا ووٹر لسٹ وہی پرانا والا ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں آئی. آپ مطمئن ہیں کہ جو تقاضے تھے، قانونی تقاضے پورے ہو چکے اور کوئی ایشو نہیں ہوگا؟ 100% اس لحاظ سے. اگر دیکھیں بات اس طرح ہوتی ہے، اگر آپ لوگوں نے، اگر الیکشن کمیشن نے، وہ بیسیکلی ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں نہ جائے. یہ الیکشن کمیشن پاکستان چاہتا ہے؟ اگر چاہتا ہے تو اچھا ٹھیک ہے، تو وہ ہر ایک چیز میں کیڑے نکال سکتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ یار ایک الیکشن پروسیس ہے، اس الیکشن پروسیس جیسے باقی پارٹیوں میں ہوتا ہے، ان اپوز سارے الیکٹ ہو گئے یا نپوز ہو گئے تھے. رہی بات آپ نے اکبر شیر بابر کی بات کی، دیکھیں اکبر شیر بابر بانی رکن تھا، اس کے بعد اس کا پارٹی کے ساتھ اختلاف ہوا تھا، اس کو پارٹی نے ایک شو کاز نوٹس دیا تھا، اس نے اس شو کاز نوٹس کا جواب دیا یا نہیں دیا. پارٹی نے اس کو کہا کہ تھینک یو ویری مچ بھائی جان، آپ اپنی راہ ہم اپنی راہ، آپ کو ہم سے اختلافات ہیں ہمارے طریقے سے. وہ اب الیکشن کمیشن میں جائیں گے تو وہاں پتہ چلے گا. ان کا دعویٰ ٹھیک تھا کہ ہی واز دی ون آف دا پیپل. وہ تو کہتا ہے بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ میرے حق میں موجود ہے. کس لحاظ سے وہ اس وقت کے زمانے میں تھا، لیکن ہی کانٹ کنٹینیو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں بانی تھا تو اس کے بعد اب میں ساری زندگی کے لیے بانی رہوں گا. اگر پارٹی کے ساتھ میرے اختلاف ہوا ہے اور پارٹی نے مجھے نکال دیا ہے تو یہ پارٹی کا استحقاق ہے. میں اس کے خلاف باتیں کیے، میں نے اس کے جو نارمز ہیں اس کے خلاف چلا گیا ہوں، پارٹی پالیسی کے خلاف چلا گیا ہوں. الیکشن میں یہ کیا ہوا تھا؟ جن لوگوں نے ووٹ وہ غلط دیے تھے، پارٹی کے خلاف دیے تھے، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، پارٹی سے نکال دیا. ٹھیک، چلیں اس پہ تو یہ وہی چیز ہے، ان کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو پروسیس آج ہوا آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا، جس طریقے سے نتائج سامنے آ گیا اور سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی کہ آج کس انداز میں یہ الیکشن کا انعقاد ہوگا. کیا سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہونا چاہیے کسی بھی پارٹی کے اندر شفاف انٹر پارٹی الیکشن کرانے کا، وہ یہاں فالو کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل آپ نے جیسے کہا اور بہت ساری تنقید بھی اس پہ ہوئی، تو اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ الیکشن یہ سارا ملی بھگت سے ہی ہوا ہے. لیکن سچی بات جو ایمانداری کی اور میرٹ کی کرنی چاہیے نا، وہ یہ ہے کہ تمام پارٹیز میں اسی طرح ہوتا ہے. ابھی نون کا حوالہ میمن صاحب نے دیا تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ایک پہلے سے تیار شدہ ریزلٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق رسمی کارروائی کی جاتی ہے. کیونکہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ اس طریقے سے پنپ نہیں سکی، اور آئی بھی تو لولی لنگڑی جمہوریت آئی اور اس طریقے سے وہ چلا نہیں. تو ایک تجربے یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں، اس کو چلانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن پراپر الیکشن جو پارٹیز میں ہونے چاہیے وہ کبھی بھی نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی بھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ٹائم پہ ایک دفعہ وہ ممبرشپ کی گئی تھی، اور پھر وہ جو ممبرشپ ہوئی تھی انہی کے ووٹ تھے، اور بڑے ایک ایریا میں ہزاروں کی تعداد میں ووٹ پڑے تھے اور ایک پراپر الیکشن ہوئے تھے. باقی اس کے علاوہ اگر ہم ابھی پی ٹی آئی پہ تنقید کریں تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہے کہ ایک سامنے الیکشن تو وہ سارا ملی بھگت سے ہوا، رزلٹ تھا، طے تھا کہ گور صاحب کو انہوں نے بنانا ہے، سارا کچھ ہے. لیکن ان پہ اس کا زیادہ گلہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ باقی پارٹیز کا بھی یہی حال ہے. ساری پارٹیوں کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں ایک طے شدہ پلان ہوتا ہے کہ فلاں کو فلاں عہدے کے لیے کرنا ہے، فلاں کو فلاں عہدے کے لیے کرنا ہے. پارٹی میں بھی طے شدہ پلان ہوتا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی میں اب میں اس میں اگر سچی بات کر رہا ہوں تو سب کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھی ایک بیٹھ کے طے ہو جاتا ہے کہ فلاں 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 کو ہونا ہے، اس کے مطابق الیکشن ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک، ایک کارروائی جو ہے وہ کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. عبداللہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک تو یہ کہ آپ نے خود بھی اس کو آبزرو کر رہے ہوں گے، سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی کہ کس انداز میں یہ الیکشن آج ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. ہو گیا الیکشن، اناؤنسمنٹ ہو گئی، اب آگے ظاہر سی بات اس کو چیلنج کرنا اور فردر کارروائی چلے گی. جو الیکشن کمیشن چاہتا تھا کیا اس کے مطابق وہ سارا ڈیو پروسیس پورا ہو گیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اگر نہیں ہوا تو پھر جیسے سردار صاحب نے کہا وہ صحیح کہا ہے کہ شہباز شریف کے مقابلے میں کتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے صدر کے لیے، بلاول صاحب کے مقابلے میں کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کے الیکشن. نون لیگ کا اعتراض تو بالکل سمجھ نہیں آتا کہ نون لیگ کے ہاں جو الیکشنز ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں. اور ابھی ہم نے دیکھا تھا جو جون میں جن الیکشنز کو الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، 2022 میں جو الیکشنز ہوئے تھے انٹر پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے، اس میں بہت گہما گہمی تھی اور بڑا ایک بھرپور ایونٹ تھا. اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو الیکشن پی ٹی آئی کے دیکھے ہیں،
لیکن یہ الیکشنز ایک ایسے ماحول میں ہو رہا ہے کہ جب تکنیکی بنیادوں پر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو نہ صرف الیکشن میں دھکیلا ہے بلکہ ایک اس طرح سے دھکیلا ہے کہ کئی مہینے کئی ہفتے انتظار کروایا گیا ہے، فیصلہ محفوظ کیا گیا، فیصلہ محفوظ کر کے وقت پر سنایا نہیں گیا، اور اس کے بعد جب الیکشن شیڈول جاری ہو رہا ہے تو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کے الیکشن ہوں. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اعتراض یہ اٹھایا گیا تھا پہلے ابتدائی طور پر کہ جی آپ نے آئین میں ترمیم کی ہے اور جو ترمیم کی ہے اس کے مطابق الیکشن نہیں ہوئے. اب الیکشن تحریک انصاف نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اپنی آئینی ترمیم واپس لے لیتے ہیں اور پرانے آئین کے مطابق الیکشن کو کنسیڈر کر لیا جائے. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب آپ پھر ایک ایفیڈیوٹ دے دیں. وہ ایفیڈیوٹ جو دے دیا گیا اس ایفیڈیوٹ پر غور کرنے کے لیے کتنے مہینے درکار تھے کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا یا کہا گیا کہ آپ الیکشن. تو کئی سوال تو پھر الیکشن کمیشن کے لیے بھی اٹھتے ہیں نا کہ الیکشن کمیشن کو اگر اس بات کا خیال ہے کہ ریزلٹس کا اناؤنسمنٹ 7 دن کے اندر اندر جمع کرانی چاہیے، تو اگر یہاں پر وقت کی پابندی ہو رہی ہے تو الیکشن کمیشن کو میرا خیال ہے اس نقطے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ کتنے عرصے کے لیے الیکشن محفوظ کر رہے ہیں اور کیا آپ الیکشن کے بالکل پروسیس میں اب انٹر ہو گئی ہیں سیاسی جماعتیں، اور اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں. اگرچہ میں اس کی حمایت نہیں کرتا کہ جس انداز میں یہ الیکشنز آج ہوئے ہیں، لیکن مخصوص حالات میں ہوئے ہیں، اور کیا باقی ساری چیزیں انہی اخلاقی اور قانونی تقاضوں کے مطابق ہو رہی ہیں جس کا تقاضا تحریک انصاف سے کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک، آپ کا ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، تو اسی سے میں بات آپ سے آگے یہ ضرور جاننا چاہوں گا. آپ مختلف پارٹیز کے سٹرکچر پر آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس بڑی کریٹیکل سچویشن سے گزر رہی ہے، اپنی بقا کی جنگ بھی لڑ رہی ہے، اور آئندہ الیکشن کے حوالے سے بھی انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اگر گراؤنڈ میں کھڑا ہونا ہے تو اسٹریٹجی ایسی بنانی ہے کہ ہماری پریزنس رہے، وہاں پہ بلے کا نشان بھی رہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر جو پی ٹی آئی کے اندر جو حالات تھے، آپ نہیں سمجھتے کہ جو حامد خان صاحب تھے اور کچھ نام تھے، ان سب ناموں کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ اور ایک یہ جو امپریشن آ رہا ہے کہ برسٹر گوہر علی خان کا نام بشرا بی بی نے سجیسٹ کیا، ان کی انڈورسمنٹ تھی، اور الٹیمیٹلی انہی کو اس پروسیس تک فارمیلٹی ہونی تھی. کیا وجہ پیش آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جالا کنڈی صاحب ان کو کہہ رہے ہیں 2021 میں آئے اور آج اس پوزیشن پر پہنچ گئے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور فیوچر میں کیا یہ ڈیلیور کریں گے ان کی توقعات کے مطابق؟ یہ نام عمران خان نے کیوں دیا ہے اس کا جواب تو عمران خان ہی دے سکتے ہیں آپ کے اسیسمنٹ کے مطابق. لیکن دیکھیں نا اس وقت جو سٹوریز چل رہی ہیں، مثلا ہمارے ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ دوست ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، ان کی سٹوری یہ ہے کہ، اور ایسی وہ بے شمار سٹوری چل رہی ہیں کہ بنیادی طور پر گوہر خان صاحب جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے بندے ہیں، زرداری صاحب نے ان کو پلانٹ کیا اور 10 ارب روپیہ ہمراہ کیا کہ 10 ارب روپیہ عمران خان کو دو اور اس کے نتیجے میں یہ جو عہدہ ہے حاصل کر لو اور پی ٹی آئی اٹھا کر ہماری گود میں لا کر ڈال دو. اچھا، تو انہوں نے کہا کہ ڈیل ہوئی ہے 10 ارب روپیہ ادا کیا گیا بشرا بی بی اور فرا گوگی کو. میں یہیں سے آپ سے کنٹینیو کروں گا، بڑا انٹرسٹنگ آپ کا پوائنٹ ہے. ہمیں جوائن کیا احمد بلال محبوب صاحب نے، صدر پلڈیٹ ہیں. احمد بلال صاحب بہت شکریہ. سر، آج پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن بالآخر ہو گئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بہت سخت وارننگ دی ہوئی تھی. اس الیکشن کے انعقاد کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، بالخصوص جتنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آبزرویشن دی تھی، ایک ڈائریکشن دی تھی اور بہت کلیئرٹی کے ساتھ ڈائریکشن تھی، کیا اس ڈائریکشن کے مطابق ان الیکشن کا انعقاد ممکن ہو سکا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، یہ انتخابات پی ٹی آئی جن حالات میں ہے اور جس طرح کی سچویشن کا اس کے لیڈروں کو سامنا ہے اس کے اندر ہو رہے تھے، یعنی بہت سے لیڈر جیل میں تھے، بہت سے لیڈر رپوش ہیں. ایسے میں 20 دن کے اندر انتخابات کرانا تھا، یہ ماننا چاہیے کہ ذرا مشکل کام تھا. لیکن اس کے باوجود اب چونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے قانون کی بھی اور اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے تھے، اور الیکشن کمیشن نے بہت تفصیل کے ساتھ وجوہات بیان کی تھی کہ پچھلے الیکشن کیوں کالعدم قرار دیے گئے. تو بہت ضروری تھا کہ اس دفعہ پی ٹی آئی ذرا احتیاط کرتی اور جس کو بھی چاہے منتخب کرتے وہ، لیکن وہ طریقہ کار بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی وہ طریقہ کار کوئی ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ووٹر لسٹ کیا تھی، الیکشن میں امیدواروں کے لیے کون سا ٹائم مقرر تھا، کس وقت تک وہ اپنے نامینیشن پیپر دے سکتے ہیں، کہاں دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امیدواروں کی فہرست شائع کی جاتی یا ویب سائٹ پہ ڈال دی جاتی اور پھر ووٹنگ ہوتی، اور پھر پتہ چلتا کہ اچھا جی سارے لوگ ہی بلا مقابلہ ہو گئے. اور پارٹیوں میں بھی ایسے ہوتا ہے. لیکن اس طرح کی سکروٹنی کے بعد جیسی اب الیکشن کمیشن نے کی ہے، اس کے بعد اگر آپ نے اسی طرح کا الیکشن کرانا ہے تو میرے خیال میں یہ جس نے بھی پلان کیا ہے اس نے پارٹی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. مجھے شک ہے کہ پارٹی کا یہ الیکشن قابل قبول ہوگا کیونکہ نان ٹرانسپیرنٹ تھا اور بڑا مشکوک سا تھا.
बिल्कुल ठीक, बड़ी वजाहत के साथ आपने सर बयान किया जो प्रोसेस हुआ, और इसकी फेट भी आपने बयान कर दी। सर आप बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं पूरी इन इलेक्शंस के मामला से और पार्टीज के इलेक्शन के हवाले से। अब जब एक टाइम मिल गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि हर सूरत में बल्ले के निशान को आइंदा इलेक्शन में इंटैक्ट रखा जाए, उस मकसद के लिए इस इलेक्शन का इनेकाद करवाया गया। लेकिन अगर इतना ही ज़रूरी था बल्ले के निशान को यकीनी बनाना, तो मुमकिन तौर के ऊपर क्या थ्रेट था कि जिन 3-4 पॉइंट्स को आपने हाईलाइट किया, फहरिस्तों को जारी करना था, नॉमिनेशन पेपर्स की तफसीलात जारी करनी थी, कुल तो ये 3-4 बड़े जो स्टेप्स थे अगर कर लिए जाते तो कोई इससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता था, कोई रिजल्ट तब्दील हो सकते थे जो एक्सपेक्टेड थे? मेरा भी ख्याल, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की मकबूलियत जो पार्टी के अंदर जिस मकाम पे है, उसमें कोई चांस ही नहीं था कि इमरान खान साहब की हमायत याफ्ता पैनल के अलावा कोई और कामयाब हो सकता। इसलिए कोई खौफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और इसलिए तरीके के साथ ये इलेक्शन कराने चाहिए थे। एक हफ्ता और भी लग जाता, लेकिन जिस जल्दबाजी में ये कराए गए और जो नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से कराए गए, उसने पार्टी को मेरा नहीं ख्याल के कोई फायदा पहुंचाया, नुकसान का एहतमाल ज्यादा है। तो ये कोई खौफ नहीं था मेरे ख्याल में, अगर एक हफ्ता बाद भी प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हो जाते। बिल्कुल ठीक। सर लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को डायरेक्शन दी इंटर पार्टी इलेक्शन शफाफ अंदाज में करवाने से मुतल्लिक, क्या हम तवक्को कर सकते हैं जो दीगर जमातों के अंदर भी रस्मन ये कार्रवाई होती है, क्या आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दीगर सियासी जमातों के इंटर पार्टी इलेक्शन में भी इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन दी जाएगी और वहां भी शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा? देखिए, आप चूंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इदारा पॉलिटिकल फाइनेंस विंग उसका नाम है, अब चूंकि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो गया है, उसके अंदर प्रोफेशनल लोग उसको हेड कर रहे हैं, उसको स्टाफ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी उनके पास है, उनके पास इक्विपमेंट भी मौजूद है। तो अब वो ये सारी चीजें बारीक बीनी के साथ देख सकते हैं जो उन्होंने पिछले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पीटीआई की देखी हैं। पहले ये नहीं होती थी कैपेसिटी, इसलिए चीजें गुजर जाती थी और कोई उन पर नोटिस ही लेता था। ठीक। लेकिन अब अगर आइंदा किसी और पार्टी ने भी इसी तरह के इलेक्शन कराए और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर इसी तरह नोटिस ना लिया, तो इलेक्शन कमीशन की अपनी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन किसी का भी इलेक्शन हो उसको इसी तरह से बारीक बीनी से देखे, और उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अब उनकी बारी है, उनको भी हर पार्टी के स्टेटमेंट्स को बड़े गौर से स्क्रूटनाइज करें। बिल्कुल ठीक। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक के बाद डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद से जानेंगे जिन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है अहमद बिलाल महबूब साहब ने, क्या इन इलेक्शंस के नताइज की जो फेट है वो ऐसे ही है जिसकी निशानदही कर रहे थे अहमद बिलाल महबूब साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हुमायूं साहब, आपने बहुत तफसील के साथ सुना अहमद बिलाल महबूब साहब को, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी, और ऑब्जर्वेशन देने के साथ उन्होंने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, और उनकी ऑब्जर्वेशन की रोशनी में तो फिर बल्ले का निशान गायब होता दिखाई दे रहा है। सर देखिए, इस तरह ये है कि जैसे पहले बात हो रही थी और असदुल्ला साहब ने एक बात की थी और बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, वो ये थी कि सबसे पहले ये बताया कि जब अगस्त के एंड सितंबर के शुरू में जब आप लोगों ने फैसला कर लिया था कि इनको दोबारा इलेक्शन कराना है, तो भाई मेरे हमें उस वक्त क्यों नहीं बताया? मतलब खुद 90 दिन में नहीं करा सकते, हमें कहते 20 दिन में कराओ। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद अहमद बिलाल साहब की बात करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ तहरीक इंसाफ का प्रोसीजर क्या होता था, जो पिछले 3-4 दफा से हो रहा है। वो क्या होता था, पहले वोटर लिस्ट बनती थी, वोटर लिस्ट रजिस्ट्रेशन होती थी, फिर उसकी वेरिफिकेशन होती थी कि यार ये 2 नंबर वोटर तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद कैंडिडेट अप्लाई करता था, उनके पेपर्स की जांच पड़ताल होती थी बाकायदा। इस पूरे प्रोसेस में 1-2 महीने लगते थे। अच्छा, उसके बाद फिर डेट ऑफ वोटिंग होती थी, फिजिकल वोटिंग होती थी, वहाँ पे आके हर एक बंदा करता था। मुझे याद है, जब मैं 2013 के इंटर पार्टी इलेक्शन में लड़ा था, फॉर इंटरनेशनल चैप्टर सेक्रेटरी था और मैं जीता भी था, तो हमारे पैनल में से हम सारे जीते, माँ सिवाय सेक्रेटरी जनरल के जो परवेज खटक साहब जीते थे। ठीक है, अच्छा, ये पूरा प्रोसेस हमारा जो हुआ था, इसको 4.5 महीने, ये एक्चुअली 6.5 महीने हुआ था, क्योंकि ये तकरीबन अक्टूबर नवंबर 2012 से स्टार्ट हुआ था और ये हुआ था तकरीबन मेरे ख्याल में फरवरी 2013 में ये हुआ था। ठीक, ये पूरा प्रोसीजर हुआ था। अब इस दफ़ा बात ये, वो कहते हैं कि वोटर लिस्ट हमारा इस दफ़ा ये री इलेक्शन हो रहा है,
ٹھیک ہے. تو پھر تو کسی بھی صورت میں وہ سارا پروسیس 20 دنوں میں ممکن نہیں ہو سکتا. نہیں دیکھیں ری الیکشن ہو رہا ہے. فار ایگزامپل جب آپ کا ری الیکشن ہو رہا ہوتا ہے, آپ نے کہا کہ یہ آپ کا الیکشن ٹھیک نہیں ہے جی, تو یہ آپ ری الیکشن کرو گے, تو اس میں ہمارا وہی ووٹر لسٹ آ جاتا ہے جو پرانا ہے, ٹھیک, اسی کی بیسس پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, صرف ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ نئے آ رہے ہیں. کینڈیڈیٹس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ آ کے اپلیکیشن کر دو, تبھی تو اکبر شیر بابر ادھر پہنچ گیا, اس کو کہہ دیا کہ تھینک یو ویری مچ بھائی جان, آپ ممبر نہیں ہو پی ٹی آئی کی. ٹھیک, اب اس کو وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں, نہیں چیلنج کر گئے اور بات ہے, لیکن ایز آف وہ نہیں کر. اس کے بعد کسی اور نے اپلائی نہیں کیا, سب کو پتا تھا. اچھا, یہ پچھلے تقریباً 1 ہفتے سے اناؤنس ہوا تھا کہ سیٹرڈے کو الیکشن ہوگا. جی, ٹھیک ہے, جب آپ 20 دن دے رہے ہو تو میں نے دنوں کے حساب سے ہی کام کرنا ہے نا, میں مہینوں کے حساب سے تو نہیں کر سکتا. لیکن آپ یہی بات آپ کو سمجھانی پڑے گی, کنوینس کرنا پڑے گا یقینا الیکشن کمیشن کو. اصل میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جو آپ پوائنٹ جس پہ ڈسکشن کر رہے تھے, بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا, کس طریقے سے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے جہالے کو لانچ کیا گیا, اس کی تھوڑا سا بتائیے گا, اور اس کی کس حد تک یہ ممکنات ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ضرور بتائیے گا, جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اگر کوئی کیڑے نکالنا چاہے تو اس کے اندر اس ٹائپ کے کچھ سکہ موجود ہیں کہ آپ نکال سکتے ہیں. تو اگر کیڑے نکالنے کی کسی نے کوشش کی تو پھر بلے کا نشان غائب ہونے کا خدشہ. دیکھیے, اگر تو یہ طے ہو گیا ہے کہ بلے کا نشان نہیں رہے گا تو پھر وہ نہیں رہے گا, پھر کیڑے نکالے جا سکتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے تکنیکی نقطے تو اٹھائے جا سکتے ہیں. اور اگر کسی اور جماعت کے بارے میں بھی طے ہو جائے کہ اس کے الیکشن درست نہیں ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جہاں پر ان چیزوں پہ غور کر رہا ہے کہ آپ کے الیکشنز جو ہیں وہ انٹرا پارٹی الیکشنز بالکل میرٹ کے مطابق ہونے چاہیے, وہاں پر الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کی لیول پلینگ فیلڈ کے لیے بھی کام کرے. ان سے سوال ہوا تھا کہ جی آپ اس کو انشور کیوں نہیں کر رہے, تو انہوں نے کہا کریں گے. ان سے سوال ہوا تھا کہ جی آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کو کیوں نہیں روک پائے, تو اس سکندر سلطان راجہ صاحب نے کہا کہ ہم اس کو بھی کریں گے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پنجاب میں ورکرز کنونشن ہوتا ہے تو اس پر لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے. لیا میں بھی جا کر اگر کوئی ورکرز کنونشن کر رہا ہے, کوئی ایم پی اے بھی اپنی کورم میٹنگ کر رہا ہے, تو لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے خلاف کا مقدمہ درج ہوتا ہے. اب یہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہو رہا ہے تو باقی سیاسی جماعتوں کے لیے کیوں نہیں ہو رہا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص ٹریٹمنٹ ایک سیاسی جماعت کے لیے چل رہا ہے. جس نقطے کی آپ بات کر رہے تھے, میں گور خان کے حوالے سے بات کر رہا تھا, جو بات ادھوری رہ گئی تھی وہ یہ کہ طرح طرح کی سٹوریز چل رہی ہیں. اس میں سے ایک سٹوری یہ بھی چل رہی ہے کہ فراق گوگی اور بشرا بی بی کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے, 10 ارب روپے ادا کریں گے گوہر خان ان کو چیئرمین بننے کے لیے, اور عمران خان سے اسی 10 ارب روپے پہ ڈیل ہوئی ہے, اور یہ پارٹی جو ہے دراصل زرداری صاحب کو ہینڈ اوور کر دی گئی ہے کیونکہ یہ انہی کے پلانٹڈ ہیں. یہ ہمارے سینئر صحافی بھی یہ سٹوریاں دے رہے ہیں. لیکن ایسی سٹوریز کو دیکھ کے, اور پھر ایک سٹوری آپ نے بھی بتائی کہ فرق ہوگی پاکستان میں نہیں ہے, ایسا نہیں مل گجر نہیں ہے, اب تو ایسی کوئی ایگزیکیوشن ہو نہیں سکتی. بشرا بی بی تو ہے نا, یہ پیسے باہر بھی تو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں نا. اگر زرداری صاحب 10 ارب روپے ٹرانسفر کرنا چاہیں تو باہر بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں, وہ باہر سے بھی ہو کے واپس آ سکتے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی سٹوریز آ رہی ہیں تو اس سٹوری پہ کیا حیرت ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بشرا بی بی نے نام خواب میں دیکھا اور گوہر خان کا نام بتا دیا. میرا نہیں خیال, ایک طرف یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ بشرا بی بی تو خود چیئرمین بننا چاہتی ہیں. خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کی کہ بشرا بی بی خود چیئرمین بننا چاہتی تھیں, اور اس کو عمران خان نے اس لیے نہیں دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر قبضہ نہ ہو جائے پارٹی پہ. پارٹی پر قبضے کے خوف سے وہ فیملی میں نہیں دے رہے. اگر وہ فیملی میں دے دیتے تو آپ کہتے کہ جی موروثی سیاست ہو رہی ہے, اور اگر موروثی سیاست نہیں ہو رہی تو گوہر خان پر کہ یہ دوسری جماعت میں تھا. ویسے حامد خان صاحب کیوں موضوع ترین چیئرمین نہیں ہو سکتے تھے؟ ویسے پوچھو. حامد خان بھی ہو سکتے تھے, انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میں نہیں کر رہا, اس کا نام بالکل کنسیڈر. دیکھیں حامد خان کیوں نہیں ہے یا کوئی اور کیوں نہیں ہے, اس سوال کا جواب تو عمران خان ہی دے سکتے ہیں. لیکن میں جیسا کہ پہلے کہا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک مناسب کیا بیگیج ہے گوہر خان کے اوپر, کیوں نہیں وہ چیئرمین ہو سکتے. بالکل ٹھیک. ایک عام کارکن کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں ہو سکتا ہے کہ ان سے زیادہ باصلاحیت بھی کوئی ہو, لیکن پھر جس کو بنائیں گے اس پر بھی کوئی اور اعتراضات اٹھا دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. پی ٹی آئی کے ذہن میں یہ بات ہے, اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ نشان برقرار رہے, پہلی بات یہ. اور اس نشان کے برقرار ہوتے ہوئے اگر الیکشن ہوتا ہے, اچھا رزلٹ آ جاتا ہے, تو پھر جو نئی حکومت آئے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ راہ ہموار کریں عمران خان کے باہر آنے اور دوبارہ سے چیئرمین بننے کی. سردار صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کب کروا رہی ہے انٹر پارٹی الیکشن, ایک تو یہ بتائیے گا, اور اس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پروسیس ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف جس کرٹیکل ٹائم سے گزر رہی ہے, کیا عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر اور گوہر خان فرنٹ پہ رہتے, گوہر علی خان فرنٹ پہ رہتے ہوئے, جو آن گراؤنڈ ان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے, سامنے نون لیگ پیپلز پارٹی کو انہوں نے الیکشن میں فیس کرنا ہے, اس کمبینیشن کے ساتھ وہ الیکشن 8 فروری کو کمپیٹ کر سکتے ہیں دونوں جماعتوں کو؟ دیکھیں, پہلے تو میں وہ جو ایک سٹوری یہاں پہ بتائی کہ زرداری صاحب کے حوالے سے, میں تو کہتا ہوں کہ اب اس پہ
دیکھیں بڑے ایک افسوسناک بات ہے کہ جب بھی ہوتی ہے وہ آصف علی زرداری بیچارے کا نام وہ پنجابی چاہنے لسا ہوئے پکڑ لو اور 10 ارب ڈال دو 20 ارب ڈال دو 100 ارب ڈال دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ سٹوری جہاں سے آئی ہے کیا اس کو ثابت بھی کوئی کر سکتا ہے اور یہ ممکن کیسے ہے. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں زرداری صاحب کا جو قد کاٹ ہے، جو ان کی ورتھ ہے، جوڑ توڑ کے ماہر ہے، یہ تو ان کے لیے معمولی بات ہے، اس لیے سب لوگ ان سے منسوب کرتے ہیں. دیکھیں نا جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، لیکن ابھی دیکھیں جب ایک کارکردگی ٹھیک نہیں ہوتی کسی گورنمنٹ کی، اس سے ان کے ایم این ایز یا کوئی جو ان کے ورکر ہیں وہ ناراض ہو کے کسی دوسری پارٹی میں جاتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے جائیں تو ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، اس میں کوئی پیسہ استعمال نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی پیپلز پارٹی میں آ جائے تو کہتے ہیں یہ اس نے 50 کروڑ لے لیا ہے، اس نے 2 ارب لے لیا، اور آج تک کبھی ثابت نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں اس ملک کی آج جو صورت حال ہے اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا ایک اہم بات ہے. دیکھیں آپ کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے کہ جو اب میں یہاں پہ اٹھوں، مجھے آپ نے ٹائم تھوڑا دیا تو میں اٹھ کے کہہ دوں کہ جی بھٹی صاحب نے جو ہے اسد اللہ خان صاحب سے کوئی ٹیبل کے نیچے سے لفافہ لیا ہوا تھا، مجھے ضروری گیلا کر گئے اور پھر بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہو الزام لگ سکتا ہے. نہیں دیکھیں ایک بات ہے نا، تو میرے سے پوچھنا بھی چاہیے کہ آپ نے بھٹی صاحب پہ اور اسد اللہ خان صاحب پہ اتنا الزام لگا دیا ہے، اس کی کوئی ہمیں ثبوت دیں. تو یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے. اور یہ دیکھیں یہ جو سٹوری گڑی کی اگر کسی بھی سینئر صحافی نے گڑی تو یہ کوئی دیکھیں ماننے والی بات نہیں، اس میں کوئی لاجک ہے ہی نہیں. اچھا پیسوں کے چلے نکال دیں، پیسوں کو نکال دیں، پیسوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں. جو پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے، جو ایکسپرٹیز ہیں، کیا اس ٹائپ کا مشن کسی پارٹی میں لانچ کر سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ ایک بڑی چھوٹی بات ہے. اب عمران خان صاحب مشکل صورتحال پہ ہیں، پی ٹی آئی مشکل صورتحال میں ہے، اس میں اس طرح کی حرکتیں، اور ایک لیڈر اگر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، عمران خان سے ہمارے 100 اختلاف ہو، ہم دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں، لیکن دیکھیں انہوں نے صفر سے سٹارٹ کیا، اپنے آپ کو کہاں تک لے گئے، کچھ تو ان کے پلے تھا تو وہ اتنے پاپولر ہوئے نا اس ملک میں. آپ مانتے ہیں اس چیز کو؟ کچھ تھا، کچھ نہ کچھ تھا ان کے پلے. دیکھیں اللہ کسی کو ایسے نہیں دیتا، کوئی نہیں ہوتا، کچھ تو ہوتا ہے نا. ہمارا ٹھیک ہے ہم پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خان صاحب کے ساتھ گئے نہ ہم نے جانا ہے، لیکن کچھ تو تھا تو وہ یہاں تک پہنچے نا. سپورٹ انہیں ملی وہ تو سب کو ملتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ معذرت کے ساتھ سیاست میں جس کو تھپکی ملتی ہے وہی سب سے پہلے آگے کھڑا ہوتا ہے. سیاستدانوں کا حال یہی ہے. ماضی بھی پیپلز پارٹی کو تھپکیاں ملی ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کو کہا، ہر پارٹی کو تھپکی ملی ہے، پیپلز پارٹی کو تو کبھی تھپکی نہیں ملی. پیپلز پارٹی کے لیے تو ہمیشہ مشکل صورتحال جو ہے رکھی گئی، اور اس کو ہمیشہ یہ پیپلز پارٹی کو اگر کبھی گورنمنٹ دی بھی گئی تو ان کو بڑے مانگے تانگے سے رو دھو کے انہوں نے کوئی 170 پورا کیا، 150 پورا کیا. صاحب ذرا اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا بات کر دیں، اور آئی ہوپ کہ وہ اسد اللہ صاحب والا ٹائم بھی بیلنس ہو جائے گا اس کوسچن کے ساتھ کہ اسد اللہ صاحب بھائی ہیں، کوئی نہیں. چلیں دیکھیں گوہر علی خان کے ساتھ ماضی میں پیپلز پارٹی کا ایک کمفرٹ تو رہا. یسر رضا گیلانی ہو، پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت ہو، کئی مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں اگر کسی بھی جماعت کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، ایون پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے، تو کوئی امکان ایسا پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آپ گوہر علی خان فرنٹ پہ ہیں، ماضی میں ایک پارٹی کے ساتھ ان کا ایک وابستگی بھی رہی، تو کوئی ایسا سینیریو بنا سکتے ہیں پنجاب اور سندھ میں؟ گوہر علی خان جو ہے نا وہ اعزاز احسن صاحب کے جونیئر ہیں جی، ان کے ساتھ انہوں نے ساری پریکٹس کی ہے. پیچھے بھی پھر وہ لنک اور سٹرونگ ہو جاتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہی لنک ہے، یہی پیپلز پارٹی کے ساتھ لنک ہے. اعزاز احسن صاحب کیونکہ پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ابھی تک بھی ہیں، اور گوہر علی خان ان کے جونیئر ہیں. گوہر علی خان نے ایسا پراپر کوئی سیاست میں کوئی پارٹیسپیٹ انہوں نے میرے 2018 میں انہوں نے میرے خیال میں دیر یا بنیر سے انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ 19,000 ووٹس لیے. 2008 میں یا 18 میں؟ 8 میں. تو چلیں الیکشن لڑا، لیکن باقی کسی جگہ ہم نے کوئی انہیں اتنا ایکٹیو پارٹیسپیشن ان کی نہیں دیکھی. اور یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں نا اگر خان صاحب سارے پاکستان کو میرٹ بتاتے تھے تو اگر گوہر علی خان 2021 میں آئے اور ایک بندہ جو خان صاحب نے پارٹی بنائی اس وقت سے کھڑا ہے سینئر، اگر یہی کام پیپلز پارٹی کرتی تو آج آپ سارے لوگ ڈھیر ساری تنقید کر رہے ہوتے کہ دیکھیں جی انہوں نے جو کل آئے ہیں ان کو پارٹی میں جو ہے بنا دیا ہے. دوسری بات آپ نے کی اپنا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے الائنس کے حوالے سے، 9 مئی کا جو واقعہ ہے پوری پاکستانی قوم اس کی مذمت کرتی ہے، اور اس میں جو لوگ پی ٹی آئی کے اس 9 مئی کے واقعے میں شامل ہیں، اس سازش میں شامل ہیں، یا جنہوں نے ورکرز کو استعمال کیا یا جنہوں نے وہ سارا کچھ کیا، اس کی تو جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اور پورا پاکستان جو ہے وہ ان کو مانتا بھی ہے. بالکل ٹھیک.
تو اگر ان سے الائنس اگر نون لیگ سے ہو سکتا ہے تو پی ٹی آئی سے بھی ہو سکتا ہے. بڑا بہت خوب بہت خوب. یہ پولیٹیکل ایک وزڈم کا تقاضا بھی ہے. ہمایوں صاحب ابھی بات کی جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان میں سے جن کے اوپر ابھی کیسز کا سلسلہ جاری ہے ان میں سے ایک صاحب کو آپ نے خیبر پختونخوا کا صدر بنا دیا اور دوسری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو پنجاب کا. کیا جب کیسز جاری تھے اور اتنے سنگین کیسز کے ان کو مقدمات کا سامنا ہے تو اس موقع کے اوپر ایٹ لیسٹ کسی کلین ایسے پارٹی کے اندر سے فرد کو سامنا دونوں صوبوں میں لایا جاتا جن کے اوپر ایٹ لیسٹ ایف آئی آرز کا اندراج نہیں ہوا تھا بالخصوص 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں نا ڈیم یو اف یو ڈو اینڈ ڈیم یو اف یو ڈونٹ. ٹھیک ہے, مطلب دونوں صورتوں میں نہیں ہے. اب پرانے ہو گئے. اچھا میں ایک چیز کلیئر کر دیتا ہوں. 5 لوگ اس چیز کے لیے خان صاحب سے ملے تھے. عمیر خان نیازی, شعیب شاہین, علی ظفر, گوہر علی اینڈ مروت صاحب. انہوں نے یہ چیز ڈسکس کی تھی. 4 یا 5 ناموں پہ وہ ہوا تھا. شاہ محمود قریشی بھی تھا, اسد کیسر بھی تھا, حامد خان بھی تھا, علی محمد صاحب بھی تھے اور میرے خیال میں ان کے اپنے بھی یہ 5 بندوں کے اوپر بھی وہ تھے. اس کے اوپر جو وہاں پہ ڈسیجن ہوا تھا, شاہ محمود قریشی خود بھی ایسی پوزیشن میں کہ جہاں پہ ان کا ڈاماڈول ہے, اسد کیسر صاحب بھی اسی طریقے سے. حامد خان صاحب سے پوچھا گیا تھا, میرے خیال میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں کرنا چاہتا, ان کا کوئی اپنا وہ مسئلہ تھا. ٹھیک ہے, اور علی محمد صاحب کے اوپر بھی تھا. تو آپ کے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ڈسکشن نہیں ہے ہوئی تھی. اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ ان کو ہم کر لیں گے. ہی از اے ویری بیلنسڈ اور میچور پرسن ہے, اچھا آدمی ہے, ساری چیزیں ہیں. تو اس کے اوپر ایک اتفاق ہو گیا تھا. جن لوگوں نے اس وقت وہاں پہ سی تو ہو نہیں رہی نا, تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھ لیا کہ کیا ہے پرابلم. یہ تھا کہ جو ہمیں لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر خان صاحب کے یا کسی بندے کو بھی انہوں نے کر لیا, مجھے کر لیا, وہ کر لیا, آخری دنوں میں وہ ہمیں ڈسکوالیفائی کر دیں گے اور ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ سمبل کے اوپر نہیں لڑ سکیں گے. مجھے آج بھی یہ پلان لگتا ہے, آج بھی یہ پلان لگتا ہے, لیکن اس وجہ سے ہمیں 20 دن کا ٹائم دیا. 20 دن میں ہم نے یہ کیا. اب بات آ جاتی ہے آپ کی کہ باقی ان لوگوں کے دیکھیں 9 مئی دیکھیں نا, ابھی اس لحاظ سے یہ 9 مئی کے واقع ہے, جو واقع ہوا ہے اس میں جو کچھ ہوا ہے وہ بہت غلط ہوا ہے. ہمیں اگر میں یہ سمجھتا ہوں جب ہم لوگ سارے کہتے ہیں نا کہ 9 مئی کا واقعہ وہ پاکستان کا 9/11 تھا یا پاکستان میں یہ سب کچھ تھا, واقعی بہت برا تھا, لیکن اس کے اوپر پھر جوڈیشل کمیشن تو ہو جانا چاہیے تھا نا. ابھی تک ایک کمیشن تو بیٹھ جانا چاہیے تھا. اس کمیشن کو اس کو پروب کرنا چاہیے تھا. جتنے ویڈیوز ہیں, جتنی ساری چیزیں, اس کے اوپر ایک تحقیق تو ہونی چاہیے تھی, اور اس کے بعد ساری چیزیں آگے چلنی شروع ہو جاتی, اور پھر جنہوں نے کیا ان کو سزا ملنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ان کو پروف کرے اور ان کو سزا دے, لیکن یہ نہ کرے جیسے ابھی اسد صاحب نے کہا ہے جیسے ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ شانگلہ میں ہوتا ہے, امیر مقام کر رہا ہے, اس کو پولیس پروٹیکشن مل رہی ہے. اسی شانگلہ کے اندر دوسرے ایریے کے اندر جب پی ٹی آئی کرتی ہے اس پہ اسی دن دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. یہاں پہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں کیا کر رہے ہیں, وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کے وہ لحاظ سے کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد بنیر میں کیا ہوا ہے, اس کے بعد ادھر یہ باقی جگہ تخت بائی میں کیا ہوا ہے. جن لوگوں نے کیا ہوا ہے ان لوگوں کو جلسہ ہوا ہے, انہوں نے جلسے میں ان کو اٹھا کے لے گئے جیل میں, ان کو جا کے لے کر جیل کے ان کے اوپر کیسز ڈال دیے ہیں, اینٹی ٹیررزم کے کیسز ڈال دیے ہیں, یہ ساری چیزیں. نہیں یہ بات نہیں ہے. میں سوال پوچھتا ہوں, مجھے پی ٹی آئی کو پہلے بھی الیکشن کمیشن کے اوپر اعتبار نہیں تھا کہ وہ بائسڈ ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے, ہم دکھا دیں گے, وہ ہر کام الٹ کر رہے ہیں. لیکن میرا سوال تو ان سے نہیں, میرا سوال تو چیف جسٹس سے ہے. سر نون لیگ نے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اس کی زد میں آئے تھے, انہوں نے بھی اس وقت بھگتا تھا. اب سینیریو بدلتے رہتے ہیں, لیکن آپ کے پاس فورم موجود ہیں, الیکشن کمیشن ہے. نون لیگ کے ہم لوگ جب کہتے ہیں نا, ایک بات بتا دیتا ہوں, نون لیگ کے جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے صرف میاں نواز شریف کو کیا تھا نا, ان کی پارٹی میں سارے وہ الیکشن کمپین کر رہے تھے, کسی کو الیکشن کمپین سے روکا تھا, ان کی باقی ساری کسی کو وہ کیا تھا الیکشن 2018 میں, سوائے میاں نواز شریف کے اور مریم نواز کے علاوہ. اور کون تھا جس کو ڈسکوالیفائی کیا تھا, کسی کو کیا تھا, سارے الیکشن کمپین میں تھے. بالکل ٹھیک, ساری چیزیں تھیں. یہ چیزیں مت کریں, یہ جس طریقے سے ہمارے 3rd ٹیئر کے ان کو نہیں کرنے دے رہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ 3rd ٹیئر چھوڑے 4th ٹیئر کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکیں گے. چلیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں, یہاں پر ایک بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد بات کریں گے. اگر اور کے اوپر بلے کا نشان آئندہ الیکشن میں نہ رہا تو کیا پاکستان تحریک انصاف کسی اور حکمت عملی کے تحت اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھ پائے گی؟ اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। अब्दुल्ला खान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या पंजाब की बात करें, अगरचे के जो मुंतखब हुए हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने ये एक बड़े अच्छी इंप्रेशन दिया है कि उनकी पार्टी के किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ना हम किसी से लड़ना चाहते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट उन्होंने लाइन दी है। और इससे पहले भी हम उनका मिजाज देखें, उनकी स्टेटमेंट देखें, तो वो पार्टी के उन रहनुमाओं में शुमार होते हैं जो कि अब पार्टी के लिए रास्ता हमवार करने के ऊपर यकीन रखते हैं, ना कि पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा करें। लेकिन जब इस लीडरशिप को आप आगे लेके आ रहे थे, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के सदर के लिए क्या अली अमीन गंडापुर का इंतखाब करना, जो इस वक्त संगीन तरीन मुकदमात में जिनको सामना है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में मुकदमात हैं, नैब के अंदर मुकदमात हैं, उसके साथ पंजाब की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जहाँ पे मार्का होना है, वहाँ पे आपने यास्मीन राशिद साहिबा जिनको खुद बहुत से मुकदमात का सामना है। तो पार्टी के अंदर टॉप लेवल के ऊपर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकती थी। जिस तरह आपने गौहर का पार्टी के मुताबिक बेहतरीन फैसला है, जो उनका मिजाज है, जो अप्रोच रखते हैं, तो फिर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कोई बेहतर कैंडिडेट नहीं आने चाहिए थे जिनका 9 मई से एटलीस्ट कोई ताल्लुक ना होता? देखिए, पहली बात तो ये समझें कि गौहर खान साहब का रोल क्या है पार्टी में। क्या वो सिर्फ आईनी तकाजा पूरा कर रहे हैं या फैसला साजी भी सारी उनके पास आ गई है? देखिए, हमने देखा है कि जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे और वो सदर नहीं रहे थे और शहबाज शरीफ सदर बन गए थे, तो पार्टी के सारे बड़े और अहम फैसले कायद ही कर रहे थे, लंदन से हो रहे थे। बल्कि यहाँ सदर जेल में भी थे तो उस वक्त भी उन्हीं की डायरेक्शन करते, और यहाँ के सदर को जब वो वज़ीर आज़म भी बन गए तो वहाँ पे जाना पड़ता था अप्रूवल लेने के लिए, लंदन बार बार भागना पड़ता था, प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी जाना पड़ता था और वहाँ से जाकर अप्रूवल लेना पड़ती थी। तो फैसले तो मेरा ख्याल है इमरान खान ही करेंगे अभी भी। गौहर खान साहब जो हैं वो एक सेरेमोनियल सा उहदा उनका रहेगा, वो ज़रूर पार्टी के डे टू डे अफेयर्स को देख रहे होंगे, लेकिन जो अहम और बड़े फैसले हैं, यहाँ तक कि किसको पार्टी में लेना है और किसको नहीं लेना, ये फैसला भी इमरान खान ही कर रहे हैं। इमरान खान की अप्रोच में आने वाले दिन में हमें कोई तब्दीली देखने को मिलेगी, चूंकि जो इलेक्शन का तकाजा है और जिन जो इदारों के साथ थोड़ी सी आपने अपने देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त इमरान खान 2-3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जो वकलाओं से मिलते हैं, जो उनसे बात होती है, अभी आप एक मुलाकात का हवाला दे रहे थे डॉक्टर साहब और कह रहे थे कि जी 5 वकलाओं से मिले। उसी मुलाकात में ये भी हुआ था कि एक तजवीज़ खान साहब को दी गई थी इन वकला में से एक की तरफ से कि खान साहब बेहतर ये इन हालात में कि आप अपनी फैमिली में से कोई बंदा लाके चेयरमैन लगा दें। खान साहब ने जवाब दिया कि ये मेरी मोरूसी सियासत का जो नज़रिया है, मैं उसके खिलाफ हूँ, तो ये मेरे उस नज़रिए के खिलाफ है। तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया और इसलिए गौहर खान साहब को लगाया। यही है। सरदार साहब, आपसे जानना चाहूँगा, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जहां बाकी केसेस जा रहे हैं, एक बहुत संगीन नौयत का नैब ने रेफरेंस फाइल कर दिया जो कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतल्लिक है, और वो ऐसी नौयत का केस है जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के जरिए से, जिसमें कहा गया कि जो रकम बैरून मुल्क से आई थी बरतानिया से, वो रियासत पाकिस्तान की रकम है, और वो पीटीआई की कैबिनेट ने जो फैसला दिया था वो गलत साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट में भी, और रकम को वापस भेजा जा रहा है। उसके अंदर उनके ऊपर संगीन उनकी ट्रायल स्टार्ट हो गया डयाला जेल के अंदर, और नैब की इतलात ये कि 1 से 1.5 माह के अंदर वो ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद सदर पीटीआई परवेज इलाही और उनके बेटे के खिलाफ भी करप्शन के संगीन इल्ज़ामात के ऊपर आज रेफरेंस दायर हो गए। तो पीटीआई की अब जो ये लीडरशिप है जो करप्शन के खिलाफ हमेशा बात करती थी, और नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, उनके ऊपर संगीन नवैयत के इल्ज़ामात लगते थे, आज खुद उनको उसी नवैयत के इल्ज़ामात का भी सामना है और उसी नेचर के नैब रेफरेंसेस का भी सामना है। तो ये जब आने वाले दिनों में जब इलेक्शन हो रहे होंगे, तो जब आप खुद इन करप्शन रेफरेंसेस का सामना कर रहे हो, ट्रायल कर रहे हो, तो अवाम के अंदर अवामी हमायत के ऊपर असर पड़ेगा पीटीआई के हवाले से? देखिए, गुजारिश ये है ना कि दोनों जो हैं केसेस वो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। देखिए, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि बैरियर टाउन के हवाले से वो मलक रियाज साहब के जो पैसे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उन्हें आए और वो बंद लिफाफे में उनको अप्रूव करा के ये किया गया, तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसमें कोई मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, कोई उसमें नहीं कर रहा। परवेज़ इलाही साहब और मुनस इलाही साहब के हवाले से देखें, उनको जो टाइम मिला, पूरा लाहौर उस चीज़ का गवाह है कि वहाँ पे उन्होंने जो है वो ग्रीन एरियाज़ को ख़त्म करके वहाँ पे कमर्शियल एरियाज़ अप्रूव करके, और वो रावी जो एक बनाना था उसमें अरबों रुपए वो लपेट के यहाँ से चले गए। और जो गुजरात में ये जो बना अपना गुजरात के मंसूबों के हवाले से पूरे पंजाब का बजट जो है वो गुजरात डाइवर्ट किया गया, बिल्कुल साउथ पंजाब का बजट कोई शक शुबा नहीं है। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, पीटीआई दौर में, परवेज़ इलाही साहब की दौर में जो मंसूबे बनाए गए, मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ, आप मेरे साथ आएँ और आके देखें कि जिन मंसूबों को 6-8 महीने हुए हैं उनका नामो निशान मिटना शुरू हो गया, और कोई पूछने वाला नहीं था कि ये अरबों रुपए के मंसूबे, इस पे इतना पैसा लगा, ये किधर गया, किसकी जेब में गया। करप्शन की इंतहा हुई है। और इमरान खान की वो जो बात थी ना करप्शन के खिलाफ, ठीक है आप खान साहब के कहें ठीक है जी, बाकियों से बेहतर होंगे जो ये
لیکن سارے کرپٹ لوگوں کو انہوں نے لیا. اور ایمانداری سے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی, ان کو کسی کی جس طریقے سے ان کا بیانیہ چل رہا تھا ان کو کسی کرپٹ کو لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے جتنے کرپٹ لوگ تھے چاہے کسی بھی پارٹی میں تھے, وہ جب پی ٹی آئی میں آ گئے تو سارے پاک صاف ہو گئے. اور انہی لوگوں کے وجہ سے عمران خان صاحب کا جو بیانیہ کرپشن کے خلاف تھا وہ میرے خیال میں دفن ہو چکا ہے. تو سردار صاحب کیا ان دونوں ریفرنسز کا جو فیصلہ ہے وہ اس بنیاد پر نہ ہو جو ماضی میں پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی قیادت کے خلاف فائل ہوئے اور 4-5 سال بعد کہا کہ کرپشن کے ثبوت نہیں ملے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی نظر نہ ہو جائے یہ دونوں ریفرنسز؟ دیکھیں یہی تو ہمارے لیے مار ہے نا کہ ہم جس کو مرضی ہوتی ہے اس کو چور بنا دیتے ہیں, جس کو مرضی ہوتی ہے اسی چور کو پاکستان کا سب سے بڑا چور پہلے بناتے ہیں, پھر پاکستان کے سب سے بڑا شاد بنا دیتے ہیں کہ اس سے پاک صاف کوئی ہے ہی نہیں. اگر اس ملک میں میرٹ میں یہ چلے تو کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ یہ کر سکے. اور یہ دونوں جو کیسز ہیں یہ بالکل کلیئر کیسز ہیں, اس میں کوئی شک ہونے کی گنجائش نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی غلطی تھی کرپٹ لوگوں کو ساتھ لینا, اور جو دونوں ریفرنسز فائل ہوئے ہیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی وہ ہو چکے عمران خان صاحب اور صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کے خلاف, یہ بڑے سنگین نوعیت کے کیسز ہیں اور اگر ان کے ٹرائل جب چل رہا ہوگا تو جب الیکشن ڈے کے اندر عوامی حمایت کے اوپر اثر نہیں پڑے گا؟ دیکھیں میں سب سے پہلے بتا دیتا ہوں 190 ملین جو ہے نا یہ وہ القادر ٹرسٹ والی بات ہے, ٹھیک ہے. اس کے اگر آپ وہ دیکھ لیں جو اس کے ٹی او آرز ہیں یا جو اس کا جو کانٹریکٹ ہے, نمبر 1 اچھا سب سے پہلے یہ این سی اے جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے کہا ہے یہ ان لوگوں نے اس کے اوپر رکھیے گا ٹائم کم ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ. یہ ایز آف ناؤ ابھی بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, سپریم کورٹ وہاں سے نکال کے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں. نمبر 3 جو لینڈ کی بات کر رہے ہیں اس لینڈ کے اوپر لکھا ہوا یہ لینڈ جو 2 ٹرسٹیز ہیں, ایک عمران خان صاحب اور ایک ان کی بیگم. سوال یہ ہے کہ الیکشن 8 فروری کو آپ کے اوپر اثر پڑے گا کہ نہیں؟ نہیں, اس میں کوئی اثر نہیں پڑے گا, یہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. میں آپ کا پوائنٹ بہت کلیئرٹی کے ساتھ آ گیا. عمران خان صاحب کے امین ہونے تو حتمی فیصلہ عوام کے بعد اب عدالتوں نے کرنا ہے, لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ناظرین جو ایک کڑے چیلنج کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹر پارٹی الیکشن کے ذریعے سے الیکشن کمیشن پاکستان کو مطمئن کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ بلے کے نشان کو انٹیکٹ رکھنا. کہ اب پی ٹی آئی اس میں کامیاب ہو پائے گی نہیں, یہ شاید آئندہ ہفتے اس بات کی وضاحت سامنے آ جائے گی. ہم تینوں مہمانوں کا آپ کا شکریہ, عبداللہ صاحب, ڈاکٹر حمیہ محمد صاحب اور سردار سلیم صاحب نے جوائن کیا, آپ کا شکریہ. ناظرین, ٹیکنالوجی کے بڑھتے استعمال نے جہاں زندگی بہت آسان بنا دی ہے وہیں دنیا کی معیشت پر بھی گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. دنیا بھر کی معیشت ڈیجیٹل اکانومی میں تبدیل ہو رہی ہے. 2012 سے 2022 تک چین کی ڈیجیٹل معیشت 11 ٹریلین یوان سے بڑھ کر 50.2 ٹریلین یوان تک پہنچ گئی ہے. پاکستان میں بھی جس تیزی سے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف سفر شروع ہوگا پاکستان کی معیشت کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. وفاقی حکومت نے ڈیجیٹل اکانومی کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے. گزشتہ ماہ اکتوبر میں پاک سعودی عرب ڈیجیٹل اکانومی سمیت آئی ٹی میں 2 طرفہ تعاون کی یادداشت پر دستخط ہوئے. دونوں ممالک نے ڈیجیٹل اکانومی کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا. اکتوبر میں ہی نگران وزیر اعظم کے 4 روزہ دورہ چین میں ڈیجیٹل معیشت سمیت 20 معاہدوں پر دستخط ہوئے. فرسودہ نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے اور معاشی ترقی کے ساتھ ٹیکس وصولیوں میں بہتری کے لیے یہ منصوبہ انتہائی خصوصی اہمیت کا تصور کیا جا رہا ہے. ورلڈ بینک کی جانب سے اس منصوبے کے لیے $77 ملین کی فنانسنگ بھی مہیا کی جا چکی ہے. سرکاری اداروں اور کارپوریشنز کی استعداد کار میں اضافہ, ڈیجیٹل سروس ڈیلیوری, شہریوں اور تاجروں کو شفافیت کے ساتھ ڈیجیٹلی خدمات فراہم کرنے میں یہ منصوبہ انتہائی اہم کردار ادا کرے گا. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے متعلقہ اداروں کو اس سسٹم کے ساتھ منسلک کیا جائے گا. شہریوں اور تاجروں کو شفافیت اور بروقت خدمات کی فراہمی میں اس جدید سسٹم کے ذریعے سے بڑی ہیلپ فل ہوگی اور ٹیکس نیٹ میں بڑے پیمانے پر اس کے اضافے کی توقع کی جا رہی ہے. آئی ایم ایف کا بھی مطالبہ ہے کہ حکومت ٹیکس ریٹ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ بھی بڑھائے, جس کے باعث ڈیجیٹل اکانومی منصوبہ اہم کردار ادا کرے گا. وفاقی حکومت نے اس منصوبے کے لیے جدید سسٹم کی تیاری اور عمل درآمد کی ذمہ داری 1000 سے زائد اداروں کے لیے پہلے سے جدید سسٹم فراہم کرنے والے نادرا کو سونپ دی ہے. ناظرین, وفاقی حکومت نے نادرا کے اس منصوبے کے 2 اہم کمپوننٹ کو مکمل کرنے کے لیے 24 ملین کی گرانٹ اور ری لینڈنگ پالیسی سے استثنا دینے کی باضابطہ طور کے اوپر منظوری دے دی ہے. اسی طرح ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ عسکری قیادت اور نگران حکومت کی جانب سے ملک بھر میں سمگلنگ کے خلاف بھرپور کارروائیوں کا عزم کیا گیا. اس حوالے سے اسلام آباد کسٹم بھی زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے
اور حالیہ دنوں میں کارروائیوں کے دوران کروڑوں روپے کے موبائل فون، کپڑا اور دوسرا سامان سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی جا چکی ہے۔ گولرا موڑ پر کلیکٹر کسٹمز اسلام آباد محمد آصف ہرگن کی ہدایت پر اسلام آباد کسٹم نے ایک بڑی کارروائی کی اور ناکہ بندی کرتے ہوئے 5,500 سے زائد سمگل شدہ موبائل فون کی کھیپ پکڑ لی ہے۔ برآمد کیے گئے موبائل فونز کی مالیت 5 کروڑ روپے سے زائد بتائی گئی ہے۔ اسی طرح اس کارروائی کے دوران مقدمہ درج کر کے 2 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل کریکٹر مریم خالد کی سربراہی میں اسلام آباد کسٹمز کی ٹیم نے فتح جنگ ٹول پلازا کے قریب کارروائی کی اور 2 بسوں سے 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سمگل شدہ بسکٹ، تمباکو اور سوڈیم برآمد کر لیا۔ اسلام آباد کسٹمز نے 1 کروڑ روپے مالیت کی بسیں بھی ضبط کر لی ہیں۔ اسلام آباد میں ایڈیشنل کریکٹر مریم خالد کی سربراہی میں کسٹمز ٹیموں نے ایک اور کامیاب کارروائی کی ہے اور سوات سے بذریعہ موٹر وے ایک آنے والے ٹرک کو 26 نمبر چنگی کے قریب روک کر چیک کیا گیا تو بڑی مقدار میں غیر ملکی کپڑا برآمد ہوا۔ اس کارروائی میں 20,000 گز سے زائد مقدار میں غیر ملکی قیمتی کپڑا راولپنڈی کی مارکیٹوں میں سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ کپڑے اور ٹرک کی مالیت کا تخمینہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد لگایا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کلیکٹر محمد آصف ہرگن کی ہدایت پر اسلام آباد کسٹم نے لگژری گاڑیوں سمیت 29 سمگل شدہ گاڑیوں کو بھی اب تک ضبط کیا ہے۔ ان سمگل شدہ گاڑیوں کی مالیت کا تخمینہ 11 کروڑ 80 لاکھ روپے لگایا جا چکا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے اسلام آباد راولپنڈی موٹر ویز پر 23 کے لگ بھگ مختلف آپریشن کیے گئے جس دوران 10 کروڑ روپے سے زائد کا کپڑا، ٹائر، سگریٹ، کھانے پینے کی اشیاء، سٹیلز کی کوائل، ڈرائی فروٹس اور قالین سمیت بھاری مقدار میں سمگل شدہ سامان قبضے میں لیا جا چکا ہے۔ یوں مجموعی طور پر اس کلیکٹریٹ نے پورے ایک سے 2 ماہ کے دوران تقریباً 21 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی اشیاء اب تک قبضے میں لی ہیں اور کلیکٹریٹ آف کسٹم اسلام آباد نے صرف اکتوبر میں 17 گاڑیاں اور خراب ہونے والی اشیاء نیلام کرتے ہوئے قومی خزانے میں 42 ملین روپے کی رقم بھی جمع کروائی۔ ناظرین، اسلام آباد ڈرائی پورٹ نے بھی اکتوبر 2023 کے دوران ڈیوٹی اور ٹیکس کی مد میں 3 ارب 20 کروڑ روپے کے مختلف درآمد کنندگان کی طرف سے درآمد کردہ سامان کو کلیئر کر کے اور اس کلیکٹریٹ کی طرف سے قابل وصول ڈیوٹی اور ٹیکس کی وصولی کو قومی خزانے میں جمع کروایا۔ ناظرین، کسٹم حکام کی ملک بھر میں سمگلنگ کے خلاف اسی جذبے سے کارروائیاں اگر جاری رہیں تو وہ دور نہیں جب قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے نقصان پہنچانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔